رضا خان صاحب ہیں پشاور سے، اور سوال بڑا پتے کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی کیا رائے ہے کہ الیکٹیبلز کو ساتھ رکھنا عمران خان کی مجبوری ہے؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان مشیروں اور معاونین خصوصی کی فوج اپنے ارد گرد اکٹھی کرنے کی بجائے اعلیٰ تعلیم یافتہ مختلف شعبوں کے ماہر نوجوانوں سے صلاح مشورہ کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں رضا خان صاحب، میں نے ایک چیز سمجھی ہے، سیکھی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اپنے باقی ویورز کے ساتھ. یہ الیکٹیبلز کے کیوں آپ، یہ لوگ موروثی ہوتے ہیں، ان کے پلے اور کچھ نہیں ہوتا، موروثیت ہوتی ہے، یہ بذات خود بڑی بات ہے. اچھا پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں، کہ یار چور چکے آ جاتے ہیں، قبضہ گروپ اور ہاؤسنگ اسکیمیں چلانے والے اور 2 نمبر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، ان کو ٹکٹس مل جاتے ہیں. اور پہلے میں بھی اس کی مخالفت کیا کرتا تھا، لیکن اب مجھے ایک سمجھ آئی ایک بات. اب میں الیکٹیبلز آئیں، کوئی چور آئے، چکار آئے، کوئی منشیات فروش آئے، آئی ڈونٹ مائنڈ. اب آپ وجہ پوچھیں. وجہ یہ ہے کہ پارٹی لیڈر نے اقتدار تک جانا ہوتا ہے. اچھا ووٹ تو اس کو چور کا بھی چاہیے، ووٹ اس کو اچکے کا بھی چاہیے، ذخیرہ اندوز کا بھی چاہیے، جو رمضان شریف میں بلیک کرتا ہے ووٹ اس کا بھی چاہیے، رشوت خور کا بھی چاہیے، بلیک میلر کا بھی چاہیے، گنڈے بدماش کا بھی چاہیے، ملاوٹ کرنے والے کا بھی چاہیے. چونکہ ماشاءاللہ جس طرح کے ہم لوگ ہیں سامنے کی بات ہے، امتحانی مراکز نیلام کرنے والے کا بھی چاہیے، نقل کرنے والے کا بھی چاہیے، سفارش کرنے والے کا بھی. ووٹ تو آپ کو ہر ایک کا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ بندہ کینڈیڈیٹ آپ کو بہت اچھا چاہیے. وجہ کیا بھائی؟ جیسا ووٹر ویسا کینڈیڈیٹ. میں ایک زمانے میں کہتا تھا بڑے کو چن کے لوگ لاؤ. چن کے کہاں سے لاؤ؟ جیسا میں ہوں ویسا ہی، جیسا میں بطور ووٹر ہوں ایسا ہی مجھے امیدوار مل جائے. بس ٹھیک ہے، دونوں آپس میں خوش رہو. 74 سال اسی چکر میں برباد ہو گئے، باقی 74 بھی دیکھ لیتے ہیں. سو یہ ان لاجیکل بات ہے. ووٹ آپ کو ہر کسی کا چاہیے، گنڈے کا، چور کا، بدماش کا، نیک کا بھی. یہ تو پھر یا تو اتنی ہمت ہو کسی پارٹی لیڈر میں جو کھڑا ہو کے کہے کہ اگر آپ چور ہیں، آپ راشی ہیں، آپ حرام خور ہیں، آپ کام چور ہیں، آپ اپنے وقت پہ نہیں جاتے، آپ گھوسٹ ملازمین میں شامل ہیں، تو مجھے ووٹ نہیں چاہیے. تو سارا کچھ یہ اسی طرح کا ہے. اگر آپ کو جیسا کینڈیڈیٹ ہے ویسا ہی ووٹر ہے تو ٹھیک ہے، چلنے دیں. اس لیے الیکٹیبلز ہوں یا نہ ہوں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. میاں والی سے رضیہ خان صاحبہ کا، وہ کہتی ہیں کہ آپ کے فیس بک پیج پر ایک دلچسپ کامنٹ پڑھنے کو ملا. آگے وہ کامنٹ لکھتی ہیں، میں نے نہیں یہ دیکھا. وہ کہتی ہیں کامنٹ ہے، خان یارا مہنگائی ذرا کم کر دو تو کمال ہوگا، اور اگر نہ بھی کرو تو ووٹ پھر بھی تیرا. اس کامنٹ پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو رضیہ بی بی، میں نے کیا کہنا ہے اس پہ؟ سینس آف ہیومر اور اپنی قیادت پہ اعتماد کا اظہار ہے. یہ کامنٹ دلچسپ ہے، اور میرا خیال ہے اس طرح کے کامنٹس پڑھنے والا بھی ریلیکس کر لیتا ہے تھوڑا سا. چونکہ ہم تو بزرگ سے زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں. بہرحال اٹس اے گڈ کامنٹ. اگلا ہے جی جواد احمد ہیں کیلیفورنیا امریکہ سے. وہ کہتے ہیں جی بظاہر عمران حکومت کو اس وقت کوئی خطرہ نہیں، لیکن سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کو حالات اپنے حق میں سازگار رکھنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ جواد صاحب، ایک بنیادی سی بات ہے، تھم رول ہے.
کہ کسی بھی فرد، قوم، قبیلے، ملک یا حکومت کی باٹم لائن ہوتی ہے پرفارمنس، اور اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے عوام نے۔ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہے، قابل داد ہے، تو ظاہر ہے عوام آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو ستِ خیر سجاد احمد ہیں راولپنڈی سے، وہ کہتے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگر انہیں کسی نے تنگ نہ کیا تو وہ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے۔ کیا یہ بڑا بول نہیں؟ اور آپ شیخ رشید کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، آپ نے اس کو بڑا بول کیسے کہہ دیا؟ ایک روٹین کا بیان ہے۔ اچھا، باقی رہ گیا کسی کا مستقبل، تو یہ بیسیکلی تو نجومیوں کا دھندا اور پیشہ ہے، کسی کے بھی مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کرنا۔ یہ تو طوطا فال والا آپ کو بتا سکتا ہے۔ ایک جو جنرل ایک روایتی سی بات ہے، وہ یہ کہ اس عمر تک پہنچ کے جس میں شیخ رشید صاحب پہنچے ہوئے ہیں، بندے کے پاس ماضی ہی ماضی رہ جاتا ہے۔ میرے سے وہ تھوڑے بڑے ہوں گے، میرا اپنا بھی یہی حال ہے۔ مستقبل نام کی کوئی چیز نہیں، یا آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ نے پہلے جھک ماری ہوتی ہے اس کو ذرا رپیٹ کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ پاک آپ کو چند سال اور دے دے تو وہی چیزیں آپ رپیٹ کرتے ہیں۔ اس ایج میں آ کے آپ کو نیا کام نہیں کر سکتے۔ ریپٹیشن ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے ماضی میں کیا ہو اس کو بہتر طریقے سے یا تھوڑا ڈھیلے ڈھالے طریقے سے آپ کرتے رہیں۔ اچھا، شیخ رشید ہماری سیاست کی رونق ہیں، اور لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی بھی قیمت پہ وہ سیاست سے کبھی ریٹائر ہوں گے۔ اللہ ان کو صحت دے، وہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے، وہ نہیں سیاست چھوڑیں گے، کیونکہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ آدمی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا تو سیاست کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ شیخ صاحب کی یہ دھمکی میرا نہیں خیال کہ اٹ مینز اینی تھنگ۔ رفیق محمود ہیں جی جھنگ سے، وہ کہتے ہیں جی مریم نواز کا تازہ ترین بیان ہے کہ نون لیگ جب ضروری سمجھے گی نواز شریف واپس آ جائیں گے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے نواز شریف کبھی واپس آ سکیں گے؟ رفیق محمود صاحب، اصل سوال یہ ہے کہ نون لیگ کب ضروری سمجھے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نون لیگ تب ضروری سمجھے گی جب کوئی اور اگر کوئی مکمکا ہو جاتا ہے، جیسے پہلے ہوا تھا۔ چونکہ بنیادی طور پہ یہ حادثاتی طور پہ پالیٹکس میں آئے ہوئے لوگ ہیں، ایک فلوک تھا جو لگ گیا اور لگتا ہی چلا گیا۔ بیسیکلی یہ مکمکا والے لوگ ہیں، یہ تاجر لوگ ہیں، یہ کاروباری سے لوگ ہیں، خرید و فروخت کے لوگ ہیں۔ اگر ان کا کہیں ڈیل چیل کوئی ہو جاتی ہے تو یہ سوال نہیں کہ جی کہ جب کہیں گے، نہیں، آپ کب کہیں گے؟ آپ تب کہیں گے جب کوئی ڈیل ہو گئی ہوگی۔